بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں ہوں یاسین راز اور آپ موجود ہیں ڈاکٹر یاسین راز اردو اکیڈمی میں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں. عزیز طلبہ، آج کے سبق میں جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو حروف تہجی کا 27واں حرف قاف. عزیز طلبہ، یہ قاف کی علامت ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس قاف کی شکل ہے. سیم بالکل ویسے ہی جیسے علامت ہے وہی اس کی جو ہے وہ شکل ہے. اس کے بعد اس کا نام اور عزیز طلبہ اس کے بعد ہے اس کی آواز. عزیز طلبہ، جب ہم اردو حروف تہجی میں قاف کو دیکھتے ہیں لکھا ہوا تو اس شیپ میں جو ہے یہ قاف ہمیں ملتا ہے، یہ اس کی شکل ہے. اور پھر اگر ہم نے نام لکھنا ہو تو ہم جو ہے اس طرح قاف الف اور فے جو ہے وہ قاف جو ہے وہ لکھتے ہیں. عزیز طلبہ، اور اگر ہم نے اس کی آواز کو ظاہر کرنا ہو، ہم نے معلوم کرنا ہو کہ قاف کی آواز کیا ہے یا کیسے ہے، تو ہم قاف زبر ق، یہ اس کی عزیز طلبہ آواز ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ جو بات ہم قاف کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، قاف اردو زبان کا 27واں. جب ہم اردو زبان کے حروف تہجی کی ترتیب لکھتے ہیں تو قاف جو ہے عزیز طلبہ اس کو 27ویں نمبر کے اوپر تحریر کیا جاتا ہے، یا تحریر میں اس کا 27واں نمبر جو ہے اردو زبان میں. عزیز طلبہ، اس میں فارسی زبان میں عزیز طلبہ یہ 24ویں نمبر کے اوپر آتا ہے، اور عربی زبان میں عزیز طلبہ یہ جو قاف ہے اس کا 20واں جو ہے نمبر ہوتا ہے. یہ 20ویں نمبر پہ تحریر کیا جاتا ہے حروف کی تعداد کے حساب سے یا تحریر کے انداز سے. یہ عزیز طلبہ اردو میں 27ویں نمبر پہ، فارسی میں 24ویں نمبر پہ اور عربی میں 20ویں نمبر پہ. اس کے بعد عزیز طلبہ قاف کے حوالے سے جو بات ہم سیکھ رہے ہیں، عربی زبان میں اس کا تلفظ قاف ہے. عربی زبان میں جب اس کا تلفظ کرتے ہیں تو وہ قاف. ایک بات جو سیکھنے والی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایک قاف ہے نقطوں والا، یہ قاف قلم والا ہم اس کو کہہ رہے ہیں، قرآن والا قاف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک ہے قاف کتاب والا. تو عزیز طلبہ، یہ جو نقطوں والا قاف ہے، قلم والا قاف ہے، قرآن والا قاف ہے، کینچی والا قاف ہے، اس کو موٹا کر کے عربی زبان میں پڑھتے ہیں قاف قاف، اور دوسرے کو باریک کر کے کاف کاف. تو وہاں پر جو ہے ان دونوں کی آواز میں فرق جو ہے وہ معلوم جو ہے وہ ہمیں ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم قاف کے حوالے سے جو بات سیکھ رہے ہیں، قاف جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. کچھ حروف مؤنث اور عزیز طلبہ کچھ حروف جو ہے وہ مذکر ہیں، تو قاف جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ یہ قمری حرف ہے. قاف کا شمار قمری حروف میں ہوتا ہے کیونکہ یہ قمری حرف ہے. آخر میں عزیز طلبہ قاف کے حوالے سے جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے حساب ابجد میں اس کے 100 عدد مقرر ہیں یا 100 عدد فرض کیے گئے، یعنی 100 عدد جو ہے وہ اس کے مقرر کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.